حسن یوسف، قامت آدم، قلب ایوب، لحن داود، عمر عیسیٰ، خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات. اور بیغ جرد مرد جعاد مکحلین، خوبصورت. داڑھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے، پر مونچھ ہوں، ہلکی ہلکی مونچھ، باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو. خیر، اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنے گی. وہ دھن اور یہ لے، وہ ساز اور یہ سر، یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی. اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا. مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے ہی نہیں. میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے. پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا؟ کہا جی مزہ آ گیا. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہا وہ کیا ہے؟ کہ یا داؤد تعال ارق المنبر، داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو. داؤد علیہ السلام آئے. کہ یا اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی، کہ ہم نے لوٹا دی. ان کی آواز معجزہ تھی، معجزہ. جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ. جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی، ایسا سما بنے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ زبردست. کہ اس سے اچھا سنو؟ کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی. تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا؟ کہیں گے زبردست. کب اس سے بھی اچھا سنوں؟ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہارا رب سنائے. پھر اللہ کہے گا یا رضوان، اے رضوان جنت کا فرشتہ، ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار، آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو. آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن، سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار. اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی، اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے. جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین، مرحبا بالطائعین، مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین. مرحبا میرے سچے بندے. ہمارے ملک میں جھوٹ بہت ہے، سچ بولنا ساری زندگی. ایک چھوٹی سی بات، سچ بول. تم لوگ چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ سچ سچ بتا، چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ تو سچ بول، سچ بول. اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا. ہائے ہائے ہائے. پھر اللہ تعالیٰ سے جنت والے عرض کریں گے یا اللہ ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک. یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں. ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت؟ ایک سجدہ، ایک سجدہ، جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، موج کرو، مزے کرو۔ پھر اللہ قرآن سنائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے، عام جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃً، اہل جنت کو دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃً، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا، دیدار خاص ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، پھر اللہ نے ہمیں رسول دیا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اجمل۔ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ معبد وہ حلیہ بیان کر گئی کہ آج تک ترجمے والے تھک رہے ہیں۔ کہنے لگی میں ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں، میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو۔ بہت خوبصورت، بہت حسین، وسیم، قسیم، حسین، تینوں ہی خوبصورت۔ حسین دیکھتے ہی طبیعت اثر لے، حسین۔ وسیم خوبصورت، لیکن کیسا خوبصورت؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے، جتنا دیکھوں اتنا شوق بڑھے۔ آنکھ دیکھتے دیکھتے تھک جائے، اس کا حسن ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں وسیم۔ اور یہ دنیا میں ایک آئے ہیں، وہ ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسیم تھے، وسیم، قسیم۔ قسیم کسے کہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے، جدھر سے دیکھو حسن کے جلوے نظر آئیں، سر سے لے کر پاؤں تک، بال سے لے کر ناخن تک، ہر چیز جس کی حسین ہو اسے کہتے ہیں قسیم۔ وہ کہہ رہی ہیں وسیم بھی تھے، قسیم بھی تھے، حسین بھی تھے۔ نہ گنجے تھے کہ حسن میں کمی آئے، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ بہت سے لوگ جب چلتے ہیں تو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، کھا تباہی پھیر دیں۔ اپنے پیٹ کو سینے کے ساتھ ملا کے رکھو ساری زندگی، بہت سی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ ہاں، اس حدیث پہ عمل کر لو، ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس۔ ایک حصہ دے دو کھانے کو، ایک پانی کو، ایک سانس کو۔ یہ اتنا اہم باب ہے، لیکن اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، گزار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کھانا کیا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے۔ کھانے پر بیٹھتے ہیں تو انے ہو جان دن، کھا تباہی پھیر چھڑ دیں، پہ بیمار، پہ پیٹ نکلے ہوئے۔ جیسے میرے نبی نے ایمان سکھایا، میرے نبی نے کھانا بھی سکھایا، جیسے میرے نبی نے نماز سکھائی، میرے نبی نے طرز زندگی بھی سکھایا، لیکن ہم تو اس کو صرف گزار دیتے ہیں۔ بہت اہم ہے وہ باب۔ اور آنکھیں بڑی خوبصورت، 7 الفاظ آتے ہیں: ادعج، اشکل، احور، اہدب، انجل، ابرج۔ یہ سب آپ کی آنکھوں کی نام ہیں جو حدیث پاک میں آتے ہیں، اور ان سب کا ایک ترجمہ کہ اللہ نے ایسی آنکھ بنائی کسی کی کوئی، کیا حسین آنکھ تھی، موٹی، لمبی، سرخ ڈورے، اہدب، پلکیں دراز، احور،
پتلی سیاہ، اشکل سرخ لکیریں، ادعج سیاہ پتلی چمکتی ہوئی، اکحل بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، یوں دیکھتے تھے، یوں جل نظرہ الملاحظہ، کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، بس دو ابو بکر اور عمر، بس اور کوئی نہیں آپ کو دیکھ سکتا تھا۔ اللہ نام نبی بھی حسین و جمیل، عجیب و غریب، فی صوتہ سحل، آواز میں روب، جادو، کشش، نغمہ، سحر۔ تو فیل بن عامر دوسی مکے آئے، لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ ایک جادوگر ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، انہیں کانوں میں روئی دے لی، نہ سنا نہ اثر ہوئے، طواف کر رہے تو فیل، اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ ہوا وہی جادوگر۔ کہنے کہ مجھے خیال آیا کہ اس کا چہرہ تو جادوگروں جیسا نہیں ہے، میں کوئی پاگل ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں سنتا ہوں، کوئی بات صحیح ہوگی تو لوں گا، روئی نکال دی، آ کے بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے دوبارہ کہو، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے۔ سمجھتے تھے نا، ہم تو عربی پڑھتے ہیں، سمجھتے کوئی، ہمارے تو 8 سال کے بعد بھی ہماری عربی کا حال ہوتا ہے وہ پٹھان والی اردو کا، جماعت کڑا ہو گیا، امیر صاحب بلاتی ہے، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید پٹھان مرید ہو گیا، تو تھوڑی بہت اردو بھی سیکھ گیا، تو انہوں نے کہا خان صاحب وہ سراہی اٹھائیو، اس زمانے میں دہلی میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے ہوں گے، تو جب وہ خان جی اٹھے تیزی سے تو حضرت کو خیال آیا کہیں توڑ نہ دے، تو انہوں نے فرمایا خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھائیو، تو خان جی نے ادھر سراہی اٹھائی، ادھر سے پیٹ پکڑ لیا۔ ہمارے طلبہ کی عربی ہے وہ پٹھان والی، ضرب زید ضرب زید جاء زید ذهب زید، زید تو بار جانتے ہی کوئی نہیں۔ فقط بلغنا قاموس البحر، تیرے کلام نے ساتوں سمندر چوس لیے۔ آپ نے جب دوبارہ پڑھا کا کلمہ پڑھا دے، ایمان لے آئے۔ فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، ان تکلم علاہ البہا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ، خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند سر پر تھا، ہم مسجد کے صحن میں تھے، اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی تھی، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔